الرحمن الرحیم محترم ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم آپ کو کورل ڈرا کے حوالے سے اس کا ایک نیا ٹاپک جس میں ہم کچھ خاص چیزوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، سمجھانے اور پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے توجہ کے ساتھ دیکھیں اسکرین کی طرف۔ ہماری کلاس میں ہمارے ساتھ مختلف لوگ شامل ہیں اور اس کلاس میں کوشش کی جائے گی کہ آپ کو جوائننگ کے حوالے سے پڑھایا جائے۔ پاور 2000 کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ کے پلیٹ فارم سے لانچ ہونے والے DVT جو کہ پاکستان بھر میں پہلی مرتبہ جو ہے ویڈیو ٹریننگ اردو زبان میں سکھانے کا ایک بہترین کانسیپٹ ہے، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اسکرین کی طرف توجہ کے ساتھ دیکھیں۔ اگر ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہو، جیسے ہم نے ایک ایلپس بنایا کنٹرول اور شفٹ کی مدد سے، اس کے بعد اگر ہم اس ایلپس کے جیسا ایک اور ایلپس بنانا چاہیں تو شاید ہم بالکل ایکوریٹ اور بالکل پرفیکٹ نہ بنا سکیں۔ اسی وجہ سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ایلپس یا ریکٹینگل بنا چکے پہلے سے، اسی کی ہم ایک کاپی نکال لیتے ہیں تاکہ وہ کاپی ہو بہو اسی کی طرح نکلے جیسا کہ یہ بتاتے خود ہے۔ اب یہاں دیکھیں، اگر ہم اس کی ڈپلیکیٹ نکالتے ہیں بالفرض، جیسے کہ میں نے اس آبجیکٹ کی دیکھیں ڈپلیکیٹ نکالی آپ کے سامنے، تو اب اس ڈپلیکیٹ کے لیے رائٹ کلک کا آپشن ہم یوز کر سکتے ہیں، رائٹ کلک کر کے آپ اس کی کاپی نکالیں۔ لیکن یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ کاپی آنے کے بعد یہ دونوں الگ الگ آبجیکٹ ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہم ان دونوں کو جوڑ دیں تو ہمارے پاس یہاں جوڑنے کے 4 طریقے ہیں۔ ایک آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اگر 2 آبجیکٹ ہوں ہمارے پاس اور بھلے اس میں سے آپ نے ایک کو کنورٹ ٹو کرو بھی کیا ہوا ہے، کنورٹ ٹو کرو یعنی کنٹرول کیو کیا ہوا ہے اپلائی آپ نے، جس کے بعد ہم اگر شیپ ٹول سے چاہیں تو ہم اس کے پوائنٹس پہ اور اس کے نوٹس پہ اور اس کے ہینڈلز پہ کام بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے 2 آبجیکٹ ہیں، جس میں دیکھیں دونوں کے دونوں آبجیکٹ آپ نے سلیکٹ کیے ہوئے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں اسکرین پر توجہ کے ساتھ تو سلیکٹ کر کے بھی ہم ان کو جوڑ سکتے ہیں۔ یہ سلیکشن جوڑنے کا یہ ایک طریقہ ہے سلیکشن ٹیکنیکس کے نام سے، تو سلیکشن کی مدد سے بھی جوڑنا ممکن ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہم ان کو پراپر طریقے سے جوڑیں تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ایک کمانڈ جس کا نام ہے کنٹرول جی۔ یاد رکھیں کنٹرول جی سے جب 2 ڈیزائنز کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ گروپ کرتے ہیں کنٹرول جی سے، تو وہ اس طرح ایک ہو گئے جیسے وہ کبھی جو ہے وہ نوٹ کی جگہ سے الگ تھے ہی نہیں، ایک ہی تھے، بالکل ایک ہو گئے۔ ڈی سلیکٹ کو سلیکٹ بھی کر رہے ہیں آپ تو وہی کی کاؤنٹ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ دوبارہ ان کو الگ کرنا چاہیں تو ارینج مینیو میں جا کے ہمارے پاس جہاں گروپ تھا وہیں گروپ کے ساتھ ہمیں ان گروپ کے نام سے بھی ایک آپشن دیا گیا، ان گروپ ان کو الگ کر دے گا۔ اگر ہمارے پاس سپوز کریں کہ ایک گروپ نہ ہو بلکہ گروپ پر گروپ ہو، جیسے کہ یہ 2 آبجیکٹ کا گروپ ہے، کنٹرول جی سے آپ نے اس کو گروپ بنا لیا، یہ لیکن دونوں مل کر ایک ہو چکے ہیں۔ اب اس گروپ یہ سیٹ آف 2 آبجیکٹ ہے ایک طرح سے، تو اب اگر ہم اس سیٹ کی بھی ایک کاپی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ارینج مینیو میں جا کے اگر ہم چاہیں تو ارینج مینیو میں جا کے اس کو گروپ اور ان گروپ کر سکتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اگر ہم اس سیٹ کی بھی ایک کاپی نکالنا چاہیں، جیسے ہم نے اس کو موو کروا کے رائٹ کلک کر دیا، پھر ایک جگہ موو کرا کے رائٹ کلک کر دیا، پھر ایک جگہ موو کرایا وہاں رائٹ کلک کر دیا، تو اس طرح ہمارے پاس آبجیکٹ بہت سارے ہو گئے۔ دیکھیں اب اگر ایسی کنڈیشن میں آپ نے کنٹرول جی دبایا تو یہ سارے کے سارے آبجیکٹ مل کر ایک ہو گئے، یعنی کہ ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا گیا۔ تو ان سب کو ایک ساتھ الگ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ جو کمانڈ یوز کریں گے ارینج مینیو میں، اس کا نام کیا ہے ان گروپ آل۔ ایک ان گروپ کرنا ہو آبجیکٹ کو، جیسے 2 کو الگ کرنا ہے تو آپ ان گروپ کرتے ہیں، لیکن سب کو یعنی سب کے سب کو ایک ساتھ ہی ان گروپ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ، تو پھر آپ استعمال کریں گے اس آپشن کو جس کا نام ہے ان گروپ آل۔ دیکھیں آپ کے سامنے ان گروپ آل کرنے کے بعد ایک طرح سے یہ ایکسپلوڈ ہو گئے، اور جس طرح یہ پہلے الگ الگ تھے شروع میں، اس طرح یہ سب آبجیکٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے منفرد ہو گئے، نمایاں ہو گئے اور علیحدہ ہو گئے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے ان گروپ کرنے کا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جب ہمارے پاس بہت سارے آبجیکٹ ہو، جیسے کنٹرول اے دبایا آپ نے سب سلیکٹ ہو گئے، کنٹرول جی دبایا آپ نے سب گروپ ہو گئے، تو اب اگر گروپ کرنے کے بعد لکھا ہوا آئے گا نیچے گروپ آف 4 آبجیکٹ میں، سپوز گروپ آف 8 آبجیکٹ ہے جو بھی لکھا ہوا آئے گا، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب ایک ہو چکے ہیں۔ اب ایسی کنڈیشن میں جب ہمارے پاس آبجیکٹ ایک ہو جائے، اس طرح دیکھیں نوٹ کریں غور سے، اور اب اگر ہم چاہتے ہوں مثال کے طور پر کہ ہم ان جو آبجیکٹ ہمارے ایک ہوئے سارے کے سارے، اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان میں سے کسی ایک پہ کام کریں تو کنٹرول دبا کے جب آپ کسی آبجیکٹ پہ کلک کرتے ہیں وہ کسی گروپ کا حصہ ہو تو وہ اکیلا الگ سے سلیکٹ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کی جو الگ سے سیپریٹ سلیکشن ہے نا، اسے کہتے ہیں چائلڈ آبجیکٹ سلیکشن۔ لیکن لکھا ہوا ہے نیچے چائلڈ ایلپس، چونکہ یہ ایلپس تھا لہٰذا جب ایلپس الگ سے سلیکٹ ہوگا تو اسے ہم چائلڈ ایلپس کا نام دیں گے۔ اگر ریکٹینگل سلیکٹ ہوتا تو اس کو ہم چائلڈ ریکٹینگل کا نام دیتے۔ اب یہاں دیکھیں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان گروپ کرنے کا طریقہ تو وہی ہے کہ آپ چاہیں کہ اس کو الگ کر لیں تو پھر آپ ارینج میں جائیں، اور ارینج میں جانے کے بعد ہمارے پاس وہاں ایک آپشن ہے اس کا نام ہے ان گروپ یا ان گروپ آل۔ اگر آپ ان گروپ کریں گے تو یہ سب الگ ہو جائیں گے، ان گروپ آل کریں گے تو اگر اس گروپ میں بھی کوئی گروپ ہے تو وہ گروپ بھی ان گروپ ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے کیا کہا ان گروپ آل۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سے نشین رکھیں کہ اگر ہمارے پاس کورل ڈرا میں کام کرنے کے دوران 2 آبجیکٹ ہوں اور ان میں سے ایک آبجیکٹ جو ہے وہ کرو ہو، جیسے دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے ایک آبجیکٹ جو بنایا وہ کرو رکھا گیا، دیکھا ہوا رہا ہے کرو 1 لیئر 1، اور
اس کی بنسبت جو دوسرا آبجیکٹ ہے ہمارے پاس وہ کرو نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک سمپل ایلپس ہے. تو اب ایسی کنڈیشن میں اگر ہمارے پاس دو آبجیکٹ ہوں جو کہ جس میں دیکھیں ایک کرو ہے اور ایک کرو نہیں ہے, اگر آپ نے کنٹرول جی سے ان کو گروپ بنا دیا کنٹرول جی کی مدد سے, تو جو کرو تھا شیپ ٹول اس پہ کسی اور طرح استعمال ہو رہا تھا, اور جو کرو نہیں تھا اس پہ شیپ ٹول جو ہے وہ سلائس بنا رہا تھا. لیکن اب چونکہ آپ نے ان کو گروپ کر دیا, لہٰذا گروپ کرنے کے بعد اگر یہ کرو تھے بھی پہلے تو اب ان کے اوپر کرو والے کام نہیں ہو سکتے, اور اگر کرو نہیں بھی تھے تو کرو کے بغیر والے کام بھی نہیں ہو سکتے. یعنی کہ گروپ سمجھ لیں ایک طرح سے کسی آبجیکٹ کو ہم اس وقت کرتے ہیں جب اس کے اوپر ہمیں مزید اب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا, تب آپ جا کے اس کو گروپ کرتے ہیں. اگر اس پہ کوئی کام ابھی کرنا باقی ہے, کسی بھی حوالے سے کوئی کام ابھی باقی تھا اس کے اوپر, کلر ایڈیٹنگ تو خیر اب ایک ساتھ ہی ہوگی, لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی شیپ چینج کریں, سلائس بنا دیں, تو ان سب کاموں کے لیے گروپ کرنے سے پہلے آپ کو سوچنا تھا. اب یہاں دیکھیں ایک بات میں سمجھانا چاہوں گا آپ کو, بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس کورل ڈرا میں کام کرنے کے دوران دو آبجیکٹ اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح گروپ کریں کہ اگر شیپ ٹول ان کے اوپر پہلے استعمال نہیں بھی ہو رہا تھا, یعنی کسی کو آپ نے کنورٹ ٹو کرو نہیں بھی کیا تھا, تو گروپ کرنے کے بعد وہ کنورٹ ٹو کرو خود بخود ہی ہو جائے. تو ایسا جو گروپ ہے, یہ تیسرا گروپ کرنے کا طریقہ, اس کا نام کیا ہے, کمبائن. یاد رکھیں کورل ڈرا میں کام کرنے کے دوران جب آپ کنٹرول ایل دبا کے کسی آبجیکٹ کو یا دو سے زیادہ آبجیکٹ کو کمبائن کرتے ہیں, تو کمبائن کرنے پر ہمیں 4 فائدے بنیادی طور پر حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ جو آبجیکٹ دو تھے وہ ایک ہو گئے مل کر. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ جو ان کے کلر الگ الگ تھے وہ کلر بھی ایک ہو گئے. اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ ان دونوں آبجیکٹس میں شیپ ٹول پہلے استعمال نہیں ہو رہا تھا. اب دیکھیں شیپ ٹول نہ صرف ایک پر بلکہ دونوں پر بھی اگر آپ استعمال کرنا چاہیں ایک ساتھ, تو دونوں پر ایک ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور تیسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ ایک دوسرے کے اوپر آ رہے تھے, اوور لیپ ایریا جو تھا ان کا, ایک دوسرے کے اوپر سے گزر رہے تھے, وہ جو اوور لیپ ایریا تھا وہ بیچ میں سے ختم ہو گیا یا وقتی طور پہ چھپ گیا, ہائڈ ہو گیا. اس طرح سے جو 4 فائدے حاصل ہوئے ہمارے پاس, اسے کمبائن کہتے ہیں. یاد ہوگا جس طرح سے آپ نے سلیکٹ کیا تھا گروپ بن گیا تھا, تو ڈی سلیکٹ کر کے ان گروپ ہو گئے تھے. جس طرح آپ نے گروپ کیا تو ان گروپ ہو گیا تھا, لیکن جب آپ نے ڈی سلیکٹ کیا ان گروپ کیا تو وہ ٹوٹ گئے تھے. اسی طرح سے کمبائن کرنے کے بعد اگر ہم اس کو الگ کرنا چاہیں تو ارینج میں ہمارے پاس ایک آپشن ہے, اس کا نام ہے بریک اپارٹ. یعنی کمبائن کا توڑ ہے بریک اپارٹ کے نام سے. دیکھیں آپ نے کلک کیا تو اس نے واقعی پہلے کی طرح پہلے کو الگ اور دوسرے کو اس سے الگ کر دیا. دیکھیں کمبائن اور ویلڈ یہ 2 کمانڈز ہیں ہمارے پاس جوڑنے کی. اب کمبائن اور ویلڈ میں کوئی فرق نہیں ہے, جو کام کمبائن کر رہا ہے وہ تمام کے تمام کام آپ ویلڈ کی مدد سے بھی دے سکتے ہیں. لیکن فائدہ یہ ہے کہ ویلڈ اتنی مضبوطی کے ساتھ جوڑتا ہے کہ درمیان میں کوئی خلا باقی نہیں رہتا, لہذا ان کے کلر الگ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ویلڈ کرنا بھی جو ہے نا جوائن کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس طرح ہمارے پاس جوائن کرنے کے 4 طریقے ہیں. ایک سلیکشن, نوٹ کر لیں اپنے پاس, ایک سلیکشن, دوسرا کمبائن, تیسرا ویلڈ, چوتھا گروپ. لیکن سلیکشن کا ڈی سلیکٹ, کمبائن کا بریک اپارٹ, گروپ کا ان گروپ, اور ویلڈ کرنے پر بھی اس کو ہم اگر الگ کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ہمیں اس کے لیے بریک اپارٹ ہی استعمال کرنا پڑے گا. یعنی کہ دنیا کا کوئی بھی کرو ہو ہمارے پاس, اگر اس کرو میں درمیان میں راستہ بنا ہوا ہے, کوئی گیپ ہے, تو اس گیپ کی بنیاد پر آپ اس کو الگ کر سکتے ہیں. لیکن الگ کرنے کی جو کمانڈ ہم استعمال کریں گے اس کا نام بریک اپارٹ ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی ہم پاور 2000 کمپیوٹر پلیٹ فارم سے لانچ ہونے والے ڈی وی ٹی کے حوالے سے آپ کے درمیان موجود ہیں. ہماری اس کلاس میں جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ جوائن کرنے کے 4 طریقے ہیں, جس میں ہم نے آپ کو گروپنگ کا طریقہ اور اس کے علاوہ جوائن کرنا یعنی کمبائن, ویلڈ اور سلیکشن وغیرہ کے بارے میں بتایا. دیکھیں 2 آبجیکٹ اگر ہمارے سامنے رکھے ہوں کورل ڈرا میں کام کرنے کے دوران, تو ان دونوں کے دونوں آبجیکٹس میں جو حصہ ان کا ایک دوسرے کے اوپر آتا ہے اسے ہم اوور لیپ ایریا عام طور پر کہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کورل ڈرا میں کام کر رہے ہوں اور ہمارے پاس ایک ریکٹینگل, سمپلی دیکھیں اس طرح کا ایک ریکٹینگل رکھا ہو, اور یقیناً اگر کسی آبجیکٹ کے اوپر دوسرا کوئی آبجیکٹ بنا دیا جائے, یعنی ایک آبجیکٹ تو پہلے سے اویلیبل تھا اور اگر آ جائے اس کے اوپر, تو لازمی سی بات ہے کہ پھر وہ جو پہلا آبجیکٹ بنا ہوا تھا وہ چھپ جائے گا اور اس کی جگہ پھر ہمیں دوسرا نظر آئے گا. اگر ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کنٹرول آر سے ریپیٹ, تو لازمی سی بات ہے کہ ریپیٹ ہونے کے بعد جو ہے ہمیں ایک آبجیکٹ کے اوپر دوسرا آبجیکٹ نظر آ تو رہا ہے, لیکن وہ نیچے والے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے. ایسے موقع پر اگر پیچھے چھپ جانے والے ڈیزائن کو ہم اوپر یعنی آگے لانا چاہتے ہوں تو اس کو ارینجمنٹ کہتے ہیں, اور آرڈر کمانڈز کے نام سے بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. شفٹ پیج اپ, یہ 2 بٹن اگر آپ دبائیں گے کی بورڈ سے, شفٹ پیج اپ تو یہ اوپر لے کے آئے گا, اس کو شفٹ پیج ڈاؤن اسے نیچے بھیج دے گا. یہاں اس بات کو ذہن نشین رکھیں اچھی طرح سے کہ اگر ہم اسے ڈائریکٹ اوپر نہ لانا چاہتے ہوں, لیکن ڈائریکٹ اوپر لانے کو کہتے ہیں
और डायरेक्ट नीचे भेज देने को कहते हैं सेंड टू बैक। तो अगर हम चाहते हो कि हम इसे डायरेक्ट ऊपर ना लाएं, डायरेक्ट नीचे ना भेजें, बल्कि हम चाहते हो कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर लेकर आएं या स्टेप बाय स्टेप नीचे भेजें, तो आप ये काम शिफ्ट दबा के नहीं करेंगे बल्कि कंट्रोल दबा के करेंगे। लेकिन नोट करें गौर से स्क्रीन पर कि जब कंट्रोल दबा के आप कहेंगे पेज अप पेज अप पेज अप, तो काम वही होगा पहले की तरह, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप ऊपर आना और स्टेप बाय स्टेप नीचे जाने को हम यहाँ पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड के नाम से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नोट करने को उसे दोबारा कंट्रोल दबाकर पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन तो नीचे जा रहा है, और इसी तरह पेज अप और पेज अप से ही ऊपर भी आ सकता था। इसके हिसाब से हमने आपको आज लॉकिंग का तरीका नहीं बताया। आज कोरल ड्रा में काम करने के दौरान अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट बने हो और हम चाहते हो कि हम उन ऑब्जेक्ट्स को अपनी जगह पर रहते हुए रोक दें, लॉक कर दें ताकि कोई उनको इस्तेमाल ना कर सके, तो ऐसे मौके पर ऑब्जेक्ट्स को लॉक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अरेंज मेन्यू से आने वाला एक ऑप्शन जिसका नाम ही लॉक है। यानी अगर हम चाहते हो कि कोई इनको इस्तेमाल ना कर सके तो आप इनको लॉक कर दें। अब देखें लॉक करने का ये एडवांटेज है हमारे पास कि जब आप लॉक करते हैं तो लॉक करने के बाद ये ऑब्जेक्ट लॉक हो चुके हैं, बाकायदा आप सिलेक्ट करेंगे तो लॉक का साइन बना हुआ आएगा जो इस बात की अलामत है कि ये लॉक हो चुके हैं और इनको कोई मूव नहीं करा सकता। लेकिन अगर इनको हम दोबारा से इस्तेमाल करना चाहें तो इसके लिए हमारे पास जो कमांड इस्तेमाल होती है उसका नाम है अनलॉक ऑल। जैसे ही आप अनलॉक ऑल करेंगे ये दोबारा को जो कोई भी जब कभी भी सिलेक्ट करना चाहे सिलेक्ट कर लें, और सिलेक्ट करने के साथ साथ अगर मूव करवाना चाहें तो हम इसको अब यहाँ से मूव भी करा सकते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोरल ड्रा में हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसकी भी कैटेगरी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक लाइन ही क्रिएट करते हैं सिंपल सी, तो इस बात को तवज्जो के साथ समझने की कोशिश करें कि कोरल ड्रा में बनने वाली जो एक सिंपल सी पेंसिल की लाइन होती है, ये लाइन भी जो है इसका बड़ा अहम किरदार है। और असल में ये लाइन जो है, ये लाइन गौर से देखिएगा स्क्रीन पर तवज्जो के साथ कि ये जो लाइन है हमारे पास इसे हम स्ट्रोक भी कहते हैं आमतौर पे। यानी स्ट्रोक से मुराद ये है कि आउटलाइन बॉर्डर। तो अब यहाँ देखिए अगर हमारे पास एक लाइन मौजूद हो, कभी भी स्क्रीन पे गार्बेज हो तो कंट्रोल W दबा के की एक बड़ी खासियत है। अब यहाँ देखिए अगर हमारे पास एक लाइन मौजूद है इस तरह, देखिए आपके सामने तवज्जो के साथ स्क्रीन पर, तो इस लाइन में काम करने के दौरान जो है हमारे पास अरेंज मेन्यू में एक ऑप्शन है जिसका नाम है कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट। अगर आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं तो अब ये आउटलाइन नहीं रही बल्कि हमने इसको फिल बना दिया। अब इससे पहले हमें चाहिए ये था कि हम इस आउटलाइन की थिकनेस में इजाफा करते और इसे एक्सपेंड करके जिस तरह हम चाहते थे उस तरह देखिए इसको कन्वर्ट करते। तो अब इसका एडवांटेज ये था कि जब आप इसको कन्वर्ट टू आउटलाइन करेंगे तो हम समझ सकेंगे इस बात को कि कन्वर्ट टू आउटलाइन करने के बाद ये थिकनेस के हिसाब से हमें थिकनेस पे काम नहीं करना पड़ा और ये जैसी थी वैसी देखिए उसने आउटलाइन में कन्वर्ट कर दिया फिल में। तो ये एक तरीका है कि अगर फिल के ऊपर तो स्ट्रोक आ ही जाता है, तो ये भी कन्वर्टिंग ऑप्शन कहलाते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने जो आज लॉकिंग पढ़ा, अरेंजमेंट और दीगर चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, तो इस लाजमी इसकी प्रैक्टिस करें ताकि इसके मुताबिक आप अपने टॉपिक को समझ सकें।